हमने अभी 1600 करोड़ आपके सैंक्शन हो गए नारबल टू गुलमर्ग रोड। अगर आपको लोगों की खदमत का जज्बा है, पॉलिटिक्स इज द ओनली फील्ड। इसका जो काम है अप टू द स्टैंडर्ड्स नहीं हो रहा है। आप शाह साहब से इनॉग्रेशन करवा रहे, अब ये प्रोजेक्ट कैसे वर्दी है? वो भी जाएं लोगों के पास, लेट पीपल डिसाइड, पीपल आर द बेस्ट जज। अगर उन्हें बात तक जबान से एक बात कही होगी, मैं कहूंगा मैं सियासत नहीं करूंगा। मुझे लगा कि पता नहीं कहाँ आया हूँ, इज इट हॉस्पिटल? कैसा मिस्टर डेवलपमेंट? लेकिन प्रोफेसर जवाहर उसमें लिखते हैं कि ही इज अ किंग ऑफ डेवलपमेंट। कुछ लोग कह रहे हैं हमें उससे गर्ज नहीं है। मेरे पास एक क्वेश्चन आया है वैली गाइड्स की तरफ से, उनके साथ प्रॉमिस किया गया था कि उनकी जो लाइसेंस है वो कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक वो वेट कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ। कब हो जाएगा ये? You have to ask the government। आपको कोई ये त्रामी में नहीं लाएगा, ये जी यहाँ से ये देगा, जाओ करो। बेचारे वो ऐसे, मैं उनकी बात तक नहीं करना चाहता हूँ, because people have rejected them। You can't think of tourism in absence of peace। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा आपको पता ही है हम अपने स्पेशल प्रोग्राम्स में अपने स्पेशल गेस्ट को बुलाते हैं। आज बात टंगमर्ग की करेंगे। टंगमर्ग में वो ना वो मुश्किलात हैं, हॉस्पिटल्स, रोड्स, एजुकेशन सिस्टम, जितने भी मुश्किलात हैं उसके लिए हमने एक गवर्नमेंट चुनी है, एक अवामी गवर्नमेंट। आज टंगमर्ग के नुमाइंदे फारूक अहमद शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से सवालात करेंगे टंगमर्ग के हवाले से, टंगमर्ग की डेवलपमेंट के हवाले से, और इन्होंने जो ग्रेटर गुलमर्ग का एक ख्वाब देखा है उसके हवाले से सवालात होंगे। पहले तो आप पहली बार हमारे इसमें आज पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं, आपका खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया रफीक साहब। क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट थे आप, अच्छे पोस्ट पे रहे, फ्रॉम डायरेक्टर सीओ गुलमर्ग रहे, डायरेक्टर टूरिज्म रहे, उसके बाद सेक्रेटरी पीएचई भी रहे, सेक्रेटरी एजुकेशन भी रहे, तो एक अच्छी लैविश लाइफ गुजार रहे थे। तो पॉलिटिक्स में क्यों? रफीक साहब, पहले ये कहते हैं कि अपने लिए जीना कोई जीना नहीं, आदमी दूसरों के लिए जीना चाहिए। हमारे इलाके में ह्यूज पोटेंशियल है। मैंने पहले ही कहा है ये कि अगर मैं पैदा होता बीरवा में या पटन में, शायद मैं ये स्टेप नहीं लेता, बिकॉज यहाँ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में करने के लिए बहुत कुछ है। और यही मिशन लेके कि अपने लिए जीना कोई नहीं, अगर हम किसी के काम आए, किसी गरीब के काम आए, किसी मोहताज के काम आए, बड़ी बात है। अगर इसका हम दिल जीत लेंगे तो अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब करेगा। मैं एक वाक़ा बताऊंगा विच प्रॉम्प्टेड मी सम, जो ऐसे वाक़ात रहे बिहार से लेने पहले। मैं एक बार मैं बैठा था यहाँ, आई वाज सेक्रेटरी पीएचई, तो छांदिल वानी गांव ब्लॉक का एक आदमी आया रो रो के, उसको बच्चे साथ थे। मैं कहा क्या बात है? कहा सर हमने 2 दिन रोटी नहीं खाई, मैं एक शेड में रह। मैंने कहा आपको आए वही नहीं मिला? कहा नहीं, मुझे नहीं, मैंने बहुत बार अप्लाई किया, मुझे कंसिडर नहीं किया गया। तो आई कॉल, मैं बाहर निकला, मैंने एक वहाँ टीचर है उसको फोन किया। मैंने कहा इस आदमी का क्या हाल है? कहा जनाब ये हमारा हमसाया है, इसके 4 बच्चे हैं, तो ये बहुत करीब है, वाकई शड में है। मैं उस वक्त मैंने कहा क्या इस गरीब के लिए ये फैसिलिटी नहीं थी? क्या वो बाकियों के लिए थी जिन्होंने उस पैसे से वॉशरूम बनाए, बाकी चीजें बनाई? इस गरीब को नहीं मिला। दिस स्कीम इज प्योरली फॉर दोज पीपल हु आर रिजाइडिंग इन शेड्स, जो गरीब। ऐसे ऐसे बहुत वाक़ात है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में कि जो वाकई तौर जिसको जरूरत थी या जो एलिजिबल था उसको नहीं मिला। किनको मिला वो आपके सामने। लिहाजा जब मैंने कहा ठीक है, मैं सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हूँ, बिकॉज सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट इज अल्टीमेट, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी भी होता है ही। मैं ये कहूँगा चीफ सेक्रेटरी इज ऑल्सो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट। तो मैंने कहा ठीक है, नौकरी
کوئی مسئلہ نہیں ہے, نوکری چھوڑ دیں اگر, بیکاز میرا یہ ہمیشہ ماننا ہے, میں یہ برملا کہتا ہوں, واقعی طور اگر آپ کو لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہے, پالیٹکس از the only field, it is the best field for that. اور باقی میں ہیں, دیکھیے آپ کوئی بھی افسر ہو, he is if approved, nobody is in a position approved, you are جو ہے آپ ایڈوائزر ہوگا کوئی یا منسٹر ہوگا, he has to approve your things. اور اگر آپ کو یہی چاہت ہے کہ کام ہو جائے, دین آپ کو پالیٹکس جو ہے پالیٹکس میں جانا ہوگا. اب آپ کہیں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ خود ہی دیتے ہیں ان لوگوں کو آنے کے لیے جو ان کا کام نہیں کر سکتے, بیکاز اٹ نیڈس ایکسپرٹائز, اٹ نیڈس جو ہے یو شوڈ بی ایجوکیٹڈ, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سی چیز کیسے مجھے لانی ہے. اس کے اور لوگ یہی بدقسمتی سے لوگ یہ دیکھنے کے بغیر ان کو یہ کسی وقت نہیں رہتا ہے کہ ہم کس کو ووٹ دیتے ہیں جو ہماری کام. ایم ایل اے از اے پلانر آف دی کانسٹیٹوینسی, ایم ایل اے کو پلان کرنی ہیں ان چیزیں. بدقسمتی سے یہاں ایم ایل اے کو سمجھا گیا کیجول لیبر اینڈ سیزنل لیبر لگانے کے لیے. ہی ہیز ٹو پلان تھنگز. آپ دیکھیں مرکزی سرکار کی اتنی اسکیمیں ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کی, ہم کہیں گے اسٹیٹ سیکٹر میں ہمارے بہت پیسہ کم ہے, اسٹیٹ میں ہمیں ریونیو نہیں, ہماری اسٹیٹ بہت اس میں ریونیو نہیں آتا ہے. یو ہیو ڈیفیسٹ آف 2500 crores اینیولی ان پاور. آپ کو آپ کی سیلری بل اتنی ہے, وہ کسی اسٹیٹ میں اتنی نہیں ہے ایز سو فار ایز دا ایریا اینڈ پاپولیشن از کنسرن. لیکن ہماری اسٹیٹ میں ہم ڈپینڈنٹ آن سینٹرلی اسپانسرڈ اسکیمز, چاہے وہ آر ڈی ڈی میں, چاہے وہ پی ایچ ای میں, چاہے جو کسی بھی محکمے میں آپ دیکھیے, یا ایگریکلچر میں, اتنے سینٹرل اسپانسرڈ اسکیمز ہیں کہ اگر واقعی طور آدمی کام کرے تو ہی کین ڈو ونڈرز. میں اپنے علاقے کی بات کروں, ٹوریزم سیکٹر میں, ٹوریزم وی کین بی نمبر 1 ان جموں اینڈ کشمیر, وی آر انشاءاللہ نمبر 1. ایگرو بیسڈ پروڈکٹس وی کین بی نمبر 1. اسی طرح سے جو ہے ہارٹیکلچر میں ہمارا ہیوج اسکوپ ہے. لہٰذا ان چیزوں کا کافی پوٹینشیل ہے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے, اسی کو جو ہے میں نے دیکھ کے یہ کہا کہ لیٹ می ٹرائی, لیٹس ڈو سم تھنگ فار دا ایریا. باقی اپنے لیے کوئی بھی جی سکتا ہے. پہلا ٹینیور, پہلی بار پالیٹکس میں آئے, پہلی بار ہی جیتا, تو کیسا جا رہا آپ کا یہ ٹینیور, کیونکہ 1 سال کمپلیٹ ہونے کو. ڈسپائٹ جو آپ کو بھی معلوم ہے, ہر ایک کشمیری کو معلوم, ڈسپائٹ پرابلمز, بٹ آئی ایم سیٹسفائڈ ود جو بھی ہم نے آج تک کام کیا ہے. تھنگز آر آن دا ٹریک, آلدو اٹ ٹیک سم ٹائم, لیکن ٹریک پر ہیں. چاہے ایجوکیشن سیکٹر میں, چاہے پی ڈی ڈی سیکٹر میں, چاہے پی ایچ ای سیکٹر میں, چاہے کنیکٹیوٹی کے معاملوں میں, چاہے جو لوگوں کے بیسک مسائل ہیں. آئی ایم سیٹسفائڈ جو بھی ہم نے ابھی تک کیا ہے, اور میں نے یہ وعدہ دیا ہے لوگوں کو کہ ود ان نیکسٹ 5 years our constituency will be one of the best developed constituencies. ٹنگمرگ جو ہے اس کو کرائسس میں چھوڑا گیا تھا جب 2014 میں گورنمنٹ ٹوٹی. اس کے بعد عباس وانی صاحب ایم ایل اے رہے گلمرگ کے, کچھ انکمپلیٹ پروجیکٹس وغیرہ وہاں پہ رہے. اس کے بعد پھر گورنمنٹ بالکل بھی اقتدار میں نہیں تھی. آپ اب ایم ایل اے آئے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ گلمرگ کو جو ہے اس کرائسس سے نکال پائیں گے؟ دیکھیے رفیق صاحب, میں نے اس فیلڈ میں سوچ سمجھ کے جو ہے اس میں گھس گیا. so far as politics is concerned, مجھے معلوم ہے کیا معاملات, کیا مشکلات ہیں ہماری کانسٹیٹوینسی میں. اور میں یہ کہوں گا کہ کبھی بھی آدمی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ یو شوڈ ٹرائی یور بیسٹ. اور میں نے کہا نا آپ کو, ایم ایل اے از اے پلانر. آپ دیکھیے اس وقت ہماری بجلی کا سسٹم کیسے ٹھیک ہو رہا ہے. پی ایچ ای ہم نے ابھی 5 اسکیمیں جو انوگریٹ کروائی, کہاں سے آ گئی, یہ آج تک کیوں نہیں ہوا؟ اب لوگ کہتے ہیں ہمارے کبھی وہ سوئے ہوئے تھے تو ہمارے زمانے میں ہوا. وہ بات نہیں ہے. اس کے لیے یو ہیو ٹو میں یہ کہوں گا یو ہیو ٹو فائٹ فار یور جو آپ کے اپنے میں کہوں گا کہ جو آپ کا حق ہے. یو ہیو ٹو آسک دی گورنمنٹ. آپ کو کوئی یہ ترامی میں نہیں لائے گا یہ جی
یہاں سے یہ دے گا جاؤ کرو. گورنمنٹ کو آپ کو بتانا ہے کہ میرے مشکلات ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ آئی ایم گریٹفل ٹو آنریبل چیف منسٹر اینڈ دا منسٹرز جو سپورٹ کرتے ہیں. اور حال ہی میں آنریبل چیف منسٹر نے یہ اسٹیج پر کہا کہ گلمرگ کانسٹیچوئنسی از مائی پرائیورٹی بیکاز آف اٹس جو ہے انٹرنیشنل فیم اینڈ نیم ہے گلمرگ کا. یہ عام کانسٹیچوئنسی نہیں ہے. میں نے کہا نا آپ کو, میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ وی کین بی دا منی سوئٹزرلینڈ آف ایشیا. ہمارا اتنا پوٹینشیل ہے ونٹر سپورٹس میں, ہمارا اتنا پوٹینشیل ہے ٹورزم میں, ایگرو بیسڈ پروڈکٹس میں, ہیوج. ابھی ہم نے اس کا, میں کہوں گا کہ ہم نے ابھی اس کا 10% ہی نہیں لیا ہے. گریٹر گلمرگ کا کانسیپٹ دیکھیے, جب ہم نے شروعات کی تھی, اب گریٹر گلمرگ کی یہاں سے دوسرا ہمارا اپ ٹو گگل ڈرا ایریا, کتنے 300-400 گاڑیاں سٹارٹ ہوئی تھی, لیکن بدقسمتی سے جو بعد میں حالات ہوئے پہلگام میں, اٹ گاٹ اسٹاپڈ. اسی طرح جو ہمارے نئے ایریاز ہیں, مجھے تھا کہ ہارٹیکلچر ٹورزم جس میں جو ہے یہاں سے باٹو ہے, وادپورہ ہے, مجھے یہ خیال تھا کہ ان کو ہم ڈیولپ کریں گے ٹورسٹ ولیجز. لہٰذا انشاءاللہ ہو رہا ہے. میں یہ کہوں گا کہ سو فار جو ہم کام کر رہے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. لوگوں کو پتہ ہے کون کیا ہے. اگر ایک آدمی جو وہ منی سیکٹریٹ کمپلیٹ نہیں کر سکا, اس سے کیا لوگوں کو پتہ ہے کون کیا ہے, کس نے کیا کیا ہے. Since you have expertise in tourism department, آپ بہت سرو کر چکے ہیں ٹورزم ڈپارٹمنٹ, اور بہت کچھ دے کے بھی گئے ہیں ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو. چونکہ ابھی جو ٹورزم کی حالت جموں کشمیر میں ہے, ٹورزم بیٹھا ہوا ہے, کام بالکل نہیں ہے. آپ کا جو پورا اپر بیلٹ ہے وہ ٹورزم پہ ڈپینڈنٹ ہے, اور ساتھ ہی میں اگر آپ بات کریں درانگ, گوگل ڈارا, ساری لوکیشنز بند پڑی ہے. تو کیا پلانس ہے اس ٹورزم کو ریوائیو کرنے کے لیے؟ رفیق صاحب, واقعی طور جو 22 اپریل کو ہوا پہلگام بائیسرم میں, اٹ واز اے ڈیزاسٹر. اور میں یہ کہوں گا کہ tourism industry is always after such incidents is the first casualty and last recovery. Because we should all accept that tourism is a peace activity. You can't think of tourism in the absence of peace. ہمارے ملک میں, ہمارا ملک بہت بڑا ہے, there is a huge potential for the domestic tourism. اگر ہمارا 1% بھی ہمارے آبادی کو اپنی جموں کشمیر کی طرف راغب کریں, that is 1,40,00,000 people. اور ہمیں فارن کنٹریز میں جانا نہیں ہے, ہمیں اتنا ہے. اور ہمارے ہائی اسپینڈنگ ٹورسٹ ہیں, ہمارے ڈومیسٹک. آپ دیکھیں جو یہاں آتے ہیں, بہت بڑے بڑے لوگ جو خیبر میں دیتے تھے رات کو 80,000 روپیز, از ناٹ اے بجٹ ٹورسٹ, از اے ہائی اسپینڈنگ ٹورسٹ. اور میں یہ کہوں گا کہ جو چیف منسٹر صاحب نے کافی ایز ٹورزم منسٹر بھی, ایز چیف منسٹر آف دی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر, اس نے کافی اسٹیپس لیے. میں خود گیا ان کے ساتھ, ویسٹ بنگال گیا, ہم گجرات گئے, دلی گئے 2-3 بار, یہاں کافی کانفرنس ہوئی. ہی ٹرائی ٹو ڈو ہز بیسٹ, اس نے کیا کہ ریوائیو ہو. لیکن میں یہ کہوں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحم کرے, میرے پاس پلان ہے انشاءاللہ. آپ دیکھیے انشاءاللہ ریوائیول کا, ہم ریوائیو کریں گے اس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور لوگوں کے تعاون سے, اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی مدد سے. وہ انشاءاللہ ہم ضرور اس کو جو ہے ریوائیو کریں گے. اور بیکاز ابھی ہے لوگوں کے جو ہے دماغ میں ابھی فیئر ہے باہر, لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں, ایونٹس کر رہے ہیں, باقی چیزیں کر رہے ہیں. خاص کر اب ہمارا ونٹر جو ہے گلمرگ میں آ رہا ہے, اس میں ہم کافی ایکٹیویٹیز کرنے جا رہے ہیں ونٹر میں, اور جس سے کافی پروموشن ہو جائے گی, کافی پبلسٹی ملے گی ڈیسٹینیشن کو. اینڈ آئی ایم ہوپ فل دیٹ اگین جو ہے اس کا ریوائیول ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں خیپورہ ٹنگ مرگ روڈ, جو خیپورہ شیخ پورہ روڈ ہے, ایک میجر کنیکٹیوٹی کا حصہ وہ بن سکتا ہے. آپ جہاں ٹورزم کی بات کرتے ہیں, اسی روڈ پہ کتنے سارے ہوٹلز ابھی کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں. ساتھ ہی میں ایک بیوٹیفل پیچ, دونوں سائڈ سے فارسٹ ایریا ہے, واٹر جو ہے آپ کا بابل کنال وہاں سے جاتا ہے, لوگ سیر و تفریح کے لیے مادام وغیرہ بھی جاتے ہیں. اس روڈ کی کل تک حالت خستہ تھی, ابھی میکڈمائزیشن سٹارٹ ہوا ہے. اس روڈ کو فردر اپ گریڈیشن کے لیے آپ کے پاس کیا پلانس ہیں؟ دیکھیے اس روڈ کے ساتھ بڑی بدقسمتی ہوئی, لیکن آئی ایم گریٹفل ٹو جو ہے ہمارے ڈپٹی سی ایم, اس نے اس روڈ کے لیے دیا پی ایم جے
PMGSY में, फिर उन्होंने जो है सेटलमेंट उस मद में उन्होंने इसको अप्रूव किया। और मैं ये कहूँगा कि विद इन नेक्स्ट 1 वीक ये रोड बहुत ही अच्छी हालत में होगा। कुछ पोर्शन इसका हो गया है और अपग्रेडेशन की मैं बात कर हाँ, रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, इसको जो है वही है ना, इसको ब्लैक टॉपिंग हो रही है, उसे क्या, इसको जहाँ तक वाइडनिंग की बात है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोड है बिकॉज इट आल्सो कनेक्ट्स यू विद बारामूला आल्सो। दिस कैन बी अनदर रोड फॉर बारामूला डिस्ट्रिक्ट। उसके लिए भी हम एक प्लान बनाएंगे इसको वाइडनिंग के लिए ऑन ए जो लार्ज स्केल। तो बट इट विल टेक सम टाइम बिकॉज देखिए प्रोजेक्ट्स में टाइम लगता है, प्रोजेक्ट्स बनाने में पहले टाइम, फिर उसको अप्रूव करने में टाइम, फिर एग्जीक्यूशन में टाइम। तो आई एम होपफुल कि इसको मैंने कहा है आपको कि जो आपका ये जो एरिया है खईपोरा है बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड हम इस सारे एरिया को इंशाल्लाह डेवलप करेंगे इन ए फेज्ड मैनर। बट अभी जो है हमारी ये कोशिश है कि इस रोड को अच्छी तरह से ट्रैफिकेबल बनाएं ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जहां आप हेल्थ सेक्टर को प्रायोरिटाइज करते हैं, आप हमेशा ही बोलते हैं अपने स्पीच में हेल्थ एंड एजुकेशन जो है मेरी टॉप प्रायोरिटी है। वहीं अगर बात करें लालपुरा में एक हॉस्पिटल है, उसके साथ साथ सुकर में एक हॉस्पिटल है, कारहमा में एक और हॉस्पिटल है जिनको छोड़ा ही गया है, अल्लाह के रहमो करम पे छोड़ा गया है। उन हॉस्पिटल्स को अगर पैसे वागुजार हो जाते तो एक मेजर बूस्ट मिलता है हेल्थ सेक्टर को, क्योंकि आपका जो हॉस्पिटल कुंजर में उस पर लोड कम हो जाता, साथ में आपके टंगमर्ग हॉस्पिटल पे भी लोड कम हो जाता। और इसके साथ साथ एक और मसला ये भी है कि टंगमर्ग का जो SDH है उसका जो नया पोर्शन बिल्डिंग का बना है वो पार्शियली फंक्शनल है, पूरा बिल्डिंग अभी फंक्शनल नहीं हुआ है। एक बेड पे 2 बंदे सोए हुए होते हैं जब कोई बीमारों की तादाद ज्यादा होती है। तो इस पे आप कब नजरसानी करेंगे कि ये 3 हॉस्पिटल्स भी स्टार्ट हो जाए और वो जो पार्शियली फंक्शनल बिल्डिंग है उसको भी फुली फंक्शनल बनाया जाए? बिल्कुल सही कि जो पिलर्स ऑफ ए डेवलप्ड नेशन, डेवलप्ड सोसाइटी हैं, दैट्स एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर। अगर ये 2 सेक्टर आपके मजबूत हों, ठीक हों, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोड्स बनेंगे, बिल्डिंगें बनेंगी, बट दीज आर वेरी वाइटल सेक्टर्स। अगर बुनियाद आपकी एजुकेशन है, कहते हैं अगर आप किसी कौम की मजबूती को देखना है, उस कौम को देखना है, तो जस्ट सीट्स एजुकेशन सेक्टर। अगर वो मजबूत होगा तो कौम बहुत मजबूत होगी और आगे उनका फ्यूचर ज़बरदस्त होगा। इसलिए मेरी कोशिश रही कि स्कूल्स को ठीक करने में, आप ट्रस्ट में आप उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, गुड। इससे पहले आप देखिए स्टूडेंट टीचर रेशो क्या था। जो हमारे अर्बन सेक्टर है, रोड पर स्कूल्स हैं, वहाँ जो है काफ़ी तादाद में टीचर थे, स्टूडेंट्स उस हिसाब से कम थे। जो आपके अंदर वाला बेल्ट है उसमें स्टूडेंट ज्यादा थे, टीचर कम थे, लिहाजा इन्हें हमें रैशनलाइज करना पड़ा। अभी बहुत कुछ करना है। हमने कम से कम कोशिश की कि 20 स्टूडेंट को एक टीचर होना चाहिए। और स्कूल्स में जो है इस साल हम काफ़ी किंडरगार्टन खोल रहे हैं, एडिशनल एकोमोडेशन दी है मिडिल स्कूल्स को। लिहाजा एजुकेशन सेक्टर दैट्स माई प्रायोरिटी, ट्रस्ट मी। मैं दिल से कहता हूँ कि अगर हमारा एजुकेशन सेक्टर मजबूत हो तो हम कहीं नहीं रुकेंगे। फिर उसके बाद हेल्थ का, आपको मालूम है, आप भी उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, आप गए हैं SDH, क्या हालत थी। आपको मैं ये कहूँगा, आप उसों के साथ आप सच्चाई कहें कि आज से 8 महीने पहले हॉस्पिटल की हालत क्या थी। जब मैं MLA बना, मैं गया OPD में, ट्रस्ट में, मुझे लगा कि पता नहीं कहाँ आया हूँ, इज इट हॉस्पिटल। आप देखिए आज OPD देखिए, बाकी फैसिलिटीज देखें, हॉस्पिटल कितना मजबूत हो रहा है। इंशाल्लाह मैं आपको वसू के साथ कहूँगा कि विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे एकोमोडेशन। आपने बात की वो जो है एक हॉस्पिटल बन रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो भी उन्हें ऐसे ही पश पर्दा डाला था, उस पर कोई काम नहीं हो रहा था। अब हमने वापस लाना पड़ा उस एजेंसी को। बदकिस्मती से जो लालपुरा, आपने सुकर की बात की, ये JKPC को दिया गया, JKPC वाइंड अप हो गई, उसमें वो काम नहीं कर रहे हैं अब, लिहाजा वो वहाँ फंसा रहा है। अब डिपार्टमेंट ने पैसे वागुजार के हैं, लालपुरा को भी, सुकर को भी, उस पर इंशाल्लाह काम की शुरुआत हो जाएंगे। उनसे मुझे उम्मीद है कि इसी साल हम उनको कंप्लीट करेंगे। जहाँ पॉलिटिकल राइवलरी पे आते हैं, चूंकि आपके जो मुखालिफ है टंगमर्ग में,
جب آپ ایس ڈی ایچ ٹنگمرگ کی بات کرتے ہیں، ڈائلیسس جو یہ یونٹ ہے آپ نے اس کا انوگریشن کیا، ان کا کہنا ہے تجمل اشفاق میر جو ڈی ڈی سی ٹنگمرگ ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو پورا پروجیکٹ ہے میں نے لایا تھا ود پروف. انہوں نے جتنی بھی وہاں پہ اس میں کورسپونڈنس ہوئی تھی یا ڈاکومنٹیشن ہوئی 2021-22 سے وہ اس کا پروسیس چل رہا تھا. اور انفیکٹ انہوں نے یہ بھی بولا کہ میں نے اپنے دوست سے گیٹ لیا اس کو لگانے کے لیے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ what is your role in bringing that dialysis center to the SDH ٹنگمرگ؟ پہلے کو پتا ہوگا، اس بیچارے کو پتا ہی نہیں کون سی اسکیم کیا ہے، اس کو پوچھے نا. حال ہی میں جو افسر وہاں بیٹھے تھے میٹنگ میں ڈی ڈی سی کاؤنسل کی، اگر انہیں بات تک زبان سے ایک بات کہی ہوگی میں کہوں گا میں سیاست نہیں کروں گا. کیا ہمارے علاقے میں مسائل نہیں تھے؟ ڈی ڈی سی اس کو ووٹ دیے تھے لوگوں نے. بہت ڈی ڈی سی وائر ٹوٹلی انہوں نے زبان تک نہیں کھولی. آپ کس سے پوچھیے، افسر وہاں بیٹھے تھے. اب کیا کہہ رہے ہیں وہ ہم نے وہ پروجیکٹ لائے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو. ان کو وہی تھا وہ ڈرینز وینز بنانا، وہ بھی اپنے کچھ ورکروں کو دیے. دیٹس آل، دیٹس دیئر کنٹریبیوشن. لیٹ them کم فارورڈ اینڈ شو می واٹ از دیئر. کہاں گئے، کس آفس میں گئے، کہاں ان کو پتا ہے واٹس پلان نان پلان اسٹیٹ سیکٹر یوٹی سیکٹر کہاں ہے. کہنے کی باتیں لوگوں کو پتا ہے. اسی لیے ان کو لوگوں نے جواب دیا کہ الیکشن کی میں یہ کہوں گا کہ جو ہار گیا وہ ہار گیا. دیٹ مینس پیپل ہیو ریجیکٹڈ دیم. لوگوں کو ان کی باتوں پر نہ بھروسہ ہے، نہ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سچ نہیں کہہ رہے. آج تک کیوں نہیں ہوا تھا؟ وہ 5 سال تھا ڈی ڈی سی. وائی اگر اس کا یہ تھا 5 سال میں نہیں کر سکتا تھا، وہ کسی کے پاس جاتا تھا اس کو کہتا میرے مجبوری کیوں ڈائل. وہ ان ہاسپٹل والوں سے پوچھے نا گیٹ کس نے بنایا، وہ پتہ ہی نہیں ہے بیچارے. وہ ایسے میں ان کی بات تک نہیں کرنا چاہتا ہوں بیکاز پیپل ہیو ریجیکٹڈ دیم، دے ہیو لاسٹ. اب ان کا کام یہ اپوزیشن کا کہنا ہے، وہ اچھی بات کو بھی مخالفت کرتے ہیں. میں نے بارہا کہا ان کو کہ آپ تنقید برائے تنقید مت کرو، تنقید برائے تعمیر کرو. آگے سامنے آ جاؤ، مجھے یہ کہو کہ یہ ضرورت ہے علاقے میں. کیا ان کے وہ ووٹر نہیں ہیں؟ اس نے 23,000 ووٹ لیے، کیا ان کے مسائل نہیں ہیں؟ کیا ان کی مشکلات؟ ان کو ہمیشہ یہی پالیٹکس کرنی ہے 5 سال. 5 سال کے بعد خود لوگوں کے پاس خود جاؤ، ہم اپنا رپورٹ کارڈ لے کے جائیں، وہ بھی جائیں لوگوں کے پاس. لیٹ پیپل ڈیسائیڈ، پیپل آر دی بیسٹ ججز. لیکن ہمیشہ مخالفت وہ چیزیں میں نے یہ کیا. یار آج تک کیوں نہیں کیا؟ آپ کا جو منڈیٹ تھا ڈی ڈی سی ایز ڈی ڈی سی، مجھے بتاؤ نا کیا کیا آپ نے. آپ نے چونکہ ابھی یہ پروجیکٹس کی بات کی، ایک اور پروجیکٹ جو ابھی انوگریٹ کیا آنریبل چیف منسٹر عمر عبداللہ نے، جو پی ایچ ای اسکیم ہے، اس پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی ہم نے ہی کیا تھا. ایک ویڈیو باضابطہ طور اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اپلوڈ کرتے ہیں، اس میں دکھاتے ہیں کہ جو سیکٹری اس ٹائم کے پی ایچ ای عابد رشید صاحب وہاں پہ موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ ڈی ڈی سی کنزر وہ موجود تھے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ شاہ صاحب نے اس میں جو ہے یہ بولا کہ اس کا جو کام ہے اپ ٹو دا اسٹینڈرڈز نہیں ہو رہا ہے. اب شاہ صاحب سے انوگریشن کروا رہے، اب یہ پروجیکٹ کیسے وردی ہے؟ شاہ صاحب نے کبھی نہیں کہا. I have been the Secretary Tourism Secretary PHE also. When I became Secretary PHE, تو ہمیں نبارڈ کا پیسہ آیا کوئی 430 کروڑ، مجھے یاد ہے. فرسٹ ٹرسٹ میں میں نے اپنے علاقے دیکھا اس میں کوئی اسکیم اپروو ہو گئی، ناٹ اے سنگل. آپ کے میں کہوں گا ہمسائے کانسٹیچوئنسی میں ایک ایم ایل اے نے اتنی اسکیمیں بنائی تھی، وہ لے گئے 130 کروڑ. پھر جو ایکشن تھا وہاں اس وقت میں نے کہا ٹنگمرگ میں کوئی اریگیشن اسکیم کی ضرورت نہیں ہے، ٹنگمرگ میں کسی پی ایچ ای اسکیم کی ضرورت نہیں ہے. دیٹ ناٹ بیڈ اینی تھنگ، کیونکہ وہ لوگ پتہ نہیں کہاں بیٹھے تھے، اسی چیف منسٹر ڈھونڈنے کے چکر میں تھے، اسکیمیں بنائی نہیں. اسکیم بنانے میں یو ہیو ٹو اپلائی یور مائنڈ. پھر ہم نے وہ اسکیمیں بنائی، وہ تب اب تیار ہو گئی. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہاں سے وہ اسکیمز آئیں. جے جے ایم میں باقی کانسٹیچوئنسی نے اتنا پیسہ لیا، امروت میں پیسہ لیا. اب یہ ہے کہ نہیں، آپ دیکھیے نا ہمارے، مجھے دکھائے نا کوئی ڈپینڈیبل اریگیشن اسکیم آپ کی جو ہم کہیں گے انہوں نے بنائی. مجھے دکھائے نا کوئی، آپ دیکھیے ان کے جو ہے کوئی وائڈ روڈ ہوگا. نارمل ٹنگمرگ روڈ کی بات کریں، ابھی اس نے کہا ان کے ایک صاحب نے ایک
डिस्कशन में 119 करोड़, हमने अभी 1600 करोड़ आपके सैंक्शन हो गए नारबल टू गुलमर्ग रोड। इट विल वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड क्लास रोड्स। इसी तरह से आपका जो है उधर से उसका भी हम कोशिश कर रहे हैं, पहुंच लोरन टू टांगमार्ग। मैंने असेंबली में क्वेश्चन दिया, उसका जवाब दिया, आपने कहा गवर्नमेंट की हम DPR बना रहे हैं, उसका जो है बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही उसका पैसा दे सकते हैं, दैट्स ह्यूज मनी। तो लिहाजा अगर आप ये कहें, मुझे ये ट्रस्ट में, मैं ये क्रेडिट भी नहीं लेना, मैं कहता हूँ लोगों के काम होने चाहिए। हमें क्या है, क्रेडिट हमने लोगों ने दिया, बेचारों ने वोट दिए, अब उनको कहेंगे मैंने किया, ये किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई गवर्नमेंट आती है जाती है, उनके जो है स्टार्ट हो, क्या ये कहते हैं कि नहीं उन्होंने किया, अब मैंने ख्वाब देखा था कहीं, अब मैंने कहीं देखा था ख्वाब ये रोड रहा है तो मैंने बनाया। मैं ये कहूँगा कि ये जो स्कीमें अभी हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड हमारे मिनिस्टर, जिन्होंने, हमारे मिनिस्टर साहब ने जम्मू से पाइपें मंगवाई, परिवार इनमें 2 साल लगते हैं अभी। मैं कहा हमें मजबूरी है, हमें कोई फिल्ट्रेशन प्लांट है नहीं, बहुत कम है। these are मॉडर्न फिल्ट्रेशन प्लांट्स, रैपिड सैंड, और इसमें जो है काफ़ी, मैं आई एम ग्रेटफुल टू एक्स चीफ इंजीनियर PHE, उसने इतनी मेहनत की, वरना ये नहीं हो जाती, सवाल ही नहीं, अभी 2 साल लग जाते इसमें। बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न मिनिस्टर, हमने ये कंप्लीट प्रोसेस लेकिन आपसे पहले ही शुरू हुआ था इस प्रोजेक्ट का, जो उनका कहना है। प्रोसेस हमेशा, आप देखिए रफीक साहब, रिंग रोड बन रहा है, तो तब से 2-3 हुकूमतें बदल गई, अब हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। एंड इट इज ऑलवेज, जो जिसने अगर रेस में देंगे, इट इज ऑलवेज द पर्सन जो पहले जो है ये फिर लास्ट में उस जगह पहुंच जाता है। ये है कि ये लोग अगर ये कहते हैं कि इन चीज़ों की ज़रूरत थी, यहाँ कंप्लीट हुए, ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट, उन्होंने बनाया इस चीज़ को, लेकिन ये कि हमने बनाई थी, इसे क्या होता, लोगों को वरना पता नहीं था, इनको क्यों नहीं वोट दिए, लोगों को पता ही नहीं, किया नहीं कुछ। आप तरसते थे किसी के अगर पोल जरूरत होता था, पीछे पीछे चलाते थे आपको, और मैंने हिदायत दी है डिपार्टमेंट, मैंने खुद अपना पैसा दिया इलेक्ट्रिक जो है पार जो है बेटरमेंट के लिए, पोल्स, मैंने कहा जिसकी भी जरूरत हो, चाहे किसी पार्टी से ताल्लुक रखता है, मुझे उससे गर्ज नहीं है, लेकिन जिसकी मजबूरी है, जिसको जरूरत है, गाँव गाँव जाओ, वहाँ यहाँ से जाओ पोल लेके, कि नहीं आपको मजबूरी है आप ले लो, मुझे उससे कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी है इन चीज़ों से। आप हमेशा कहते हैं, जब से आपने जीता है, गुलाम हसन मीर को आप तनकीद का निशाना बनाते, कहते हैं कि ही इज माय वोटर नाउ, ही इज नॉट इन द अपोजिशन। आप रिसेंटली एक बुक लॉन्च में होते हैं, जहाँ पे आप एक बुक लॉन्च करते हैं, ल्यूमिनरीज ऑफ ग्रेटर गुलमर्ग, उसमें जो ये राइटर है उसके प्रोफेसर जवार, वो खुद लिखते हैं, आप बोलते हैं कि कैसा मिस्टर डेवलपमेंट, लेकिन प्रोफेसर जवार उसमें लिखते हैं कि ही इज अ किंग ऑफ डेवलपमेंट, तो उस पर क्या कहेंगे? हर एक की सोच है, मैं नहीं कहूंगा, कोई तनकीद नहीं करूंगा, किसी की सोच है कि हो गए ओके, बट मेजॉरिटी आप देखिए 2 बार आप इलेक्शन हार गए, व्हाट डज दैट मीन? टंगमर्ग में वेव नहीं चलती, टंगमर्ग पीपल आर वेरी कॉन्शियस, दे वोट यू इफ यू विल प्रिपेयर। 2 बार आपने इलेक्शन हारा, फिर भी आप मिस्टर डेवलपमेंट हैं। मैं आपको एक मिसाल बताऊंगा जिससे आपको अक्स होगा कि व्हाट डेवलपमेंट। हमारा सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर, जो मैं पिछली बार बताया, एंड ट्रस्ट मी इट वाज अ शॉक फॉर मी, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर, पिछली बार वो ट्रांसफर हो गया, आई आस्क्ड द डिपार्टमेंट टू पोस्ट समबडी, हमारा काफी एग्रीकल्चर, आई एम फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर, काफी स्कोप है यहाँ, उन्होंने कहा आपके पास पोस्ट ही नहीं है। वो होता है अफसर हमारे इलाके में, लेकिन उसकी तनख्वाह निकलती है पटन से। 5-6 साल जो साहब एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे, व्हाट डू यू वांट, आप मुझे बताएं जरा, खुदा रहा मुझे बताएं, क्या वो नहीं कर सकता था एक पोस्ट क्रिएट? उन दिनों पावर्स थे, आज हमारे मिनिस्टर वो करते हैं, कोशिश कि हम करें काम, मुश्किलात हैं। अब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का आप देखिए, आपका एक हिस्सा है बड़गाम में, एक हिस्सा है बारामूला में, एक हिस्सा है पता नहीं सोपोर, पटन के साथ सिक्किम में, आपका चिचिलोरा विलेज है ना, चिचिलोरा और बागाम एक साथ है ना। अब चिचिलोरा है मेडिकल ब्लॉक इन पटन,
ہمارا الیکٹرک سسٹم ان ہمارے جو گاؤں ہیں اس سائڈ میں اوبرا کے آگے گنڈالوا، شارن، لارک پورا، مصطفیٰ، دے آر ود بیڈ کام. یہ کون سا مسئلہ تھا، اس میں کون سا پہاڑ لانا تھا نیچے. ایک ایکسرسائز کرنی تھی وچ آئی ایم ڈوئنگ ناؤ انشاءاللہ. ایک ایکسرسائز کرنی تھی، گورنمنٹ سے آرڈر نکالا تھا کہ ایڈمنسٹریٹو دیز ولیج ول بی جو ٹنگمرگ، چاہے میڈیکل ہے، چاہے پولیس اسٹیشن ہے، چاہے ریونیو ہے، چاہے اریگیشن ہے، چاہے پی ایچ ای ہے. اگر یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، آپ کیا بات کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ کی. تو لہذا اسی لیے لوگ پھر کسی کو ریجیکٹ نہیں کرتے ہیں ایسے ہی. اگر کسی ٹرسٹ میں اگر کسی نے کام کیا ہوتا ہے وہ لوگوں کو یاد ہے. میں نے افسر ٹرائی کی اپنے لوگوں کی، چاہے ٹورزم میں، چاہے پی ایچ ای میں، چاہے جو ہے باقی سیکٹرز میں، لوگوں کو یاد ہے. انہوں نے مجھے بول نہیں ڈالا. دے ٹرسٹڈ می کہ اس نے ہمارے کام کیے، آگے بھی کرے گا. سپورٹڈ می، آئی ایم گریٹفل ٹو دیم. میرے پاس ایک کوشچن آیا ہے ویلی گائیڈز کی طرف سے. ان کے ساتھ پرومس کیا گیا تھا کہ ان کی جو لائسنس ہے وہ کنورٹ ہو جائے گی، لیکن ابھی تک وہ ویٹ کر رہے، چکر کاٹ رہے، ابھی تک نہیں ہوا. کب ہو جائے گا یہ؟ حربیل صاحب، دیکھیے میں ہمیشہ کہتا ہوں گلمرگ میں پہلے ہمارے لوگوں کا حق ہے. جیسے میں پی ایچ ای کی بات کروں، میں نے ان کو کہا اگر ہمارے علاقے میں پانی نہیں ہوگا، how we can give water to other areas. پہلے اپنے لوگوں کو ہے نا، ان کا حق ہے پہلے. اسی طرح سے گلمرگ کا جہاں تک تعلق ہے، گلمرگ میں ہمارے ٹنگمرگ کے جو لوگ ہیں ان کا پہلا حق ہے. یہ ہر ایک مانے گا، کیوں نہیں مانے گا. اب یہ ہے کہ ویلی گائیڈز کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں سے گلمرگ میں پہلے بیکاز لمیٹڈ ٹورسٹ آتے تھے، اس میں جتنی تعداد تھی انہوں نے کہا نہیں، ڈپارٹمنٹ نے نکالا ویلی گائیڈ. ویلی میں یہ تھا کہ یو ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو ورک ان پہلگام اور گلمرگ. آپ کو آف بیٹ ڈیسٹینیشن جانا ہے، چاہے دودھ پتھری ہے، چاہے گریز ہے، چاہے. اب پھر میں نے اس کو کہا، میں نے کہا ہم نے یہ کیا تھا فیصلہ کہ 1 person 1 trade. اس میں ہمیں کوشچن نکل گیا. انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو کنسیڈر دیم. اس میں ان کا باضابطہ جو ہوگا، اب اپلیکیشنز انہوں نے دی ہے. Before 3 days I discussed with the ADG tourism his director. They are very positive in this کہ ہم ان کو جو بھی ہمارے گریجویٹس ہیں، we'll start with graduates and ان کو پہلے دیں گے. بعد میں جو بھی ہے 10+2 پر بھی نمبر آئے گا. جتنی بھی ہماری ریکوائرمنٹ ہے، جتنا ہمارا وہاں جو بھی ریکوائرمنٹ ہوگی گائیڈز کی، چاہے پورٹرز کی، ان کو ملے گا انشاءاللہ. بیکاز اگر خود کوئی اپنا روزگار کمائے، وہ وی شوڈ اپریشیٹ دیٹ. اینڈ وہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے گائیڈس کا، ان کو دقتیں ہو رہی ہے جب ان کو کوئی گیسٹ ہوتا ہے ان کو گنڈولا میں لے کے جانا پڑتا ہے، انہیں چھوڑا نہیں جاتا. تو موسٹلی یہ جو ویلی گائیڈ سے زیادہ تر یہی لوگ سفر کرتے ہیں، انہیں اوپر نہیں جانے دیا جاتا. تو اس پہ ٹیک اپ کریں گے گنڈولا اتھارٹی سے کہ ان کو کم از کم ایلو کیا جائے اپنے گیسٹ کے ساتھ. دیکھیے میں نے کہا نا، اس میں ایک ٹیکنیکل ایشو ہے. بیکاز ویلی گائیڈز کا جہاں تک ڈپارٹمنٹ نے کیا ہے کہ دے ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو ورک ان گلمرگ اینڈ پہلگام، لیکن ہم کر رہے ہیں ان کو اب کنورٹ انشاءاللہ. آئی ایم ہوپ فل کہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، جلدی حل ہو جائے گا. ایک آخری سوال رہے گا میرا. نیکسٹ ابھی 4 سال آپ کے بچے ہیں، تو 4 سال میں گلمرگ کانسٹیچوئنسی کو کہاں دیکھتے ہیں؟ میں نے آپ کو کہا، میں دیکھو ایک بات ہے، آدمی جھوٹ نہیں کہنا چاہیے. یا کوئی ایسی نہ ہمیں علاقے کی بتانا چاہیے ہمارے مادھیم سے. وی آر ورکنگ آن. ایک تو ہو گیا ہماری پارٹی کا جو منشور. ان ایڈیشن دیٹ آپ کو یاد، آپ ہمارے ساتھ ساتھ تھے الیکشن، کہ میں نے اپنا منشور دیا تھا واٹس مائی جو ہے تھنکنگ اباؤٹ گلمرگ کانسٹیچوئنسی، کیا آئیڈیاز. تو انشاءاللہ وی آر ورکنگ آن دوز. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ گلمرگ will be one of the best developed constituencies in next 5 years, جس میں ہمارا فوکس رہے گا ایجوکیشن سیکٹر پر، ہارٹیکلچر، ایگریکلچر، دین اینیمل ہسبنڈری، شیپ ہسبنڈری، ٹراؤٹ فارمنگ، کنیکٹیویٹی، اسی طرح سے جو ہے ہیلتھ سیکٹر. اس پہ میں توجہ دے رہا ہوں انشاءاللہ. آئی ہیو کوپریشن فرام دی پیپل. لوگوں کو معلوم ہے، آپ جائیں ولیج وائز جائیں، آپ لوگ ادھر سے کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں کام ہو رہے ہیں. یہ نہیں ہے، پہلے کوئی نہیں ہے یہ کہ ایک ہی آدمی سارا کر لی. پیپل ہیو ٹو ڈیسائڈ. جہاں بھی آپ کے بھی نوٹس میں کمپلینٹس آئیں گی، پلیز ٹیل می دیٹ. آئی ایم ریڈی ٹو ایکسیپٹ اگر کہیں غلطی ہوگی. لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ
Gulmarg constituency will be at the top of Jammu and Kashmir in the next 5 years. وہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو وعدہ دیتا ہوں. اینڈ آئی پرومس کہ لوگوں کو جو بھی مشکلات ہیں, پی ایچ ای کا میں نے کہا ود ان نیکسٹ 2 years دیر شوڈ بی نو پرابلم آف الیکٹریسٹی اینڈ پی ایچ ای. اینڈ روڈ نیٹ ورک بھی ہم ٹھیک کریں گے انشاءاللہ. لوگوں کو میں صرف آپ کے مادھیم سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ صبر رکھیں. پروجیکٹس بنانے میں, پیسہ لانے میں ٹائم لگتا ہے. میں نہیں کہوں گا کہ کوئی چیز بن گئی تو جیسے لوگ کہتے ہیں ہم نے انیشیٹ کیا تھا. وہ کہاں انیشیٹ کیا تھا, آپ کو معلوم ہی نہیں. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں, لوگوں کو جھوٹ لوگوں کو پسند نہیں ہے. تو لہذا میں یہ کہوں گا آپ سے کہ I want to develop Gulmarg constituency as a mini Switzerland انشاءاللہ. اور میں اس کا انشاءاللہ آپ کو ریزلٹس دکھاؤں گا. ابھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے. آپ 2 سال کے بعد ہم جائیں گے, گاؤں جائیں گے, میں آپ کو ساتھ لوں گا اینڈ سی دا ریزلٹس انشاءاللہ. تو وہی میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صرف صحت رکھنا چاہے, اللہ تعالیٰ ہمت دے, اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے میں یہ کہوں گا صراط المستقیم کا راستہ دکھائے. انشاءاللہ ہم لوگوں کے کام کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ رفیق صاحب. تھینک یو, گریٹفل.